میں اگر آپ کی اجازت سے صرف 2 منٹ کے اندر یہ جو آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہوں اس میں کر لوں کہ اب سوال یہ ہیں کہ کیا ٹائمنگ کی بات ہے کہ سپریم کورٹ اس پٹیشنز کو پہلے لگاتی ہے یا یہ 27ویں ترمیم کروا کے جو رہی صحیح کسر ان کے پاس رہ گئی ہے وہ بھی اختیار چلا جائے جو کمی سکم رہ گئے تھے، کیونکہ وہاں سے دھمکیاں 27ویں ترمیم کے علاوہ اور بھی بیان آ رہے ہیں۔ انہوں نے کل عقیل ملک صاحب کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جناب ہم وہ پروسیجر والا ایکٹ تو لا رہے ہیں اور ججز کی تعداد فوری طور پہ بڑھائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو اکثریت ان کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ہماری سپریم کورٹ میں کھو چکے ہوئے ہیں، اس میں 5-7 اور جج ایڈ کر کے اکثریت کو بدلنا۔ تو اب یہ کون پہلے کیا کرے گا، یہ جج حضرات کیا کرتے رہیں گے۔ ارلی جو آپ کو جو آج کی پروسیڈرز ہیں سپریم کورٹ کی جو ہیں، جس کے اندر وہ پرانی کمیٹی جو ہے چیف جسٹس صاحب نے جو ان کو جو امیدیں تھیں کہ اپنی مرضی کا لگا کے تیسرے نمبر کا چیف جسٹس، تو وہ نہیں پوری ہوتی، مجھے نہیں لگ رہی کم از کم کہ کمیٹی پرانے کے طریقے سے بنا دی، اور انہوں نے جو جسٹس منصور علی شاہ کا نظام تھا 1 مہینے کے لیے کہ کیسز کو کیسے نپٹانا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں زبیر کہ یہ لڑائی کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کون پہلے کیا کرے گا؟ پہلے تو آن اے لائٹر نوٹ، چونکہ آپ نے وہ چیف الیکشن کمشنر کا کہا تھا کہ وہ کہیں گئے ہیں مانیٹرنگ کرنے، تو وہ فارم 47 ایک بھر کے لے کے گئے ہوں گے بکسے میں، الیکشن پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں، فارم 47 کا طریقہ آزمائیں۔ I mean this was on a lighter side. But coming back to the serious question, دیکھیں ایک چیز تو بالکل طے ہے کہ جس ماحول میں 26th امینڈمنٹ کی تھی، اور ہم نے سب نے دیکھا کہ وہ لاسٹ مومنٹس پر چینجز ہو رہی تھی، وہ جا رہے تھے مولانا کے پاس، رات کے 1 بجے بھی جا رہے تھے، اور سب کچھ جو ہو رہا تھا چینج ہو رہے تھے ڈرافٹس، تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ابھی ایک انٹرویو کا حوالہ دیا تھا، انہوں نے کہا سکم رہ گئے ہیں 26th امینڈمنٹ میں۔ ابھی آپ نے پی ایم ایل این کے ایک جو لیگل ایڈوائزر ہیں، ینگ سے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کہا نا سکم رہ گئے ہیں 26th امینڈمنٹ میں، وہ 27th امینڈمنٹ میں۔ سو ایک چیز تو دے ہیو بین کاٹ، ایک تو اس میں انکمپٹنس بھی ہے، یہ چیزیں چونکہ پہلے سب کچھ بن جاتا ہے، پھر آپ بہت سے دنوں کے اوپر اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کیا امپلیکیشنز ہوگی، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوگی، سو وہ تو ٹائم ملا ہی نہیں۔ اور اب فرسٹ چیز ان کو دیکھنے میں نظر آئی کہ جسٹس منیب واپس آ گئے اس کمیٹی میں، جن کو نکالا تھا جسٹس فائز عیسیٰ نے۔ سو اب اگر میں اس طرح سے کہوں کہ وہ تو کلیئرلی جسٹس منصور اور جسٹس منیب ایک سائڈ پر ہیں، اور ایک پٹیشن آ کے لگی ہے جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کے خلاف وہ کیس چلائیں، جو بھی آرٹیکل لگتا ہے ان پر۔ توہین عدالت کا سلمان اکرم راجہ نے ان کے خلاف پٹیشن ڈالی ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف ان کے اوپر توہین عدالت کی قدغن لگائی جائے۔ جی تو وہ اب جسٹس منیب اور جسٹس منصور اسی کیس میں ظاہر سی بات ہے انہوں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ وضاحتیں بھی کی ہیں، ڈیٹیلڈ ججمنٹ بھی آ گئی ہے، اس کو الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اب ایک ظاہر پٹیشن بھی آ گئی ہے، اور اسی کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ کب لگے گی۔ تو میرا تو خیال ہے کہ گورنمنٹ کو تو آلریڈی، ہمیں انٹرنلی نہیں پتا، بٹ کافی پریشانی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں تو ہم سٹارٹ میں ہی پھنس گئے۔ دیٹ از وائی وہ 27ویں امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور دیٹ از وائی وہ اس کو بھی اسی تیزی سے آگے لے کے جائیں گے، اس میں کچھ اور چیزیں ڈالیں گے ٹو انشور کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور کا یہ رول نہ رہے۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے عامر کہ یہ انہوں نے جو 26 امینڈمنٹ پاس کی تھی اس میں بہت سی چیزیں ایسی چھوڑ تھیں جس کا جو بینیفٹ اٹھانا چاہتے تھے حکومت، وہ اس طرح سے نہیں اٹھا سکے گی جب تک 27ویں امینڈمنٹ نہیں آئے گی۔ آج 3-4 انڈیکیشن زبیر آئی ہیں کہ ایک تو انہوں نے یکجا کرنے کی کوشش کی ہے فل کورٹ بلا کے، اور منصور علی شاہ عمرے پہ تھے مگر وہ آن لائن جو ہے اس کے اندر وہ بھی انہوں نے جوائن کیا، سو انہوں نے بھی ایک مثبت رویہ دکھایا کہ جج نظر آتا ہے کہ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک دوسرا، انہوں نے آج
وہ جو ایڈہاک ججز تھے جن کو پہلے اسی لیے یہی کہہ کے لگایا گیا تھا کہ ان سے یہ ایک ایکسٹرا جو کیسز ہیں جو بینک کے یا چھوٹے موٹے وہ کیے جائیں گے، ان کو ریگولر فل کورٹ کا حصہ نہیں ہے، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے پرماننٹ ججز والی، ان کو فل کورٹ میں نہیں آج بلایا گیا۔ تیسرا یہ کہ وہ کمیٹی جو ہے، جو ریڈ فلیگ آپ نے ذکر کیا کہ منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ ایک ریڈ فلیگز بنا دیے گئے ہوئے ہیں کہ جی یہ دو جج ہیں تو ان کو پتہ نہیں آنکھوں میں خون اتر آتا ہے سب کے جو ہے۔ تو یہ 3 انڈیکیشنز آئی ہیں جس سے کہ یہ تاثر ملتا ہے۔ ایک اور ہے، جی ایک اور ہے عامر، اگر آپ اجازت دیں، ایک اور ہے، ایک چیز بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا تھا نا، اس میں بھی کوئی لیگل مسائل ہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کو آف سیٹ کر سکتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ اس میں ظاہر ہے آپ اپنی مرضی کے 5 لگا دیں تو آپ کا ظاہر ہے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوگا کہ یہ کمیٹی میں جسٹس منیب کیسے آ کے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، جو میں نے بٹوین دا لائنز رانا ثناء اللہ کا اور باقی پی ایم ایل این کے لیڈرز کا پچھلے 1-8 دن میں جو انٹرویو سنے، کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی کوئی لیگل ایشو ہے، اینڈ دیٹ از وائی زبیر بڑا obvious ریزن ہے اس کے لیے آپ کا میرا وکیل ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ ساری پٹیشن جو ہے وہ اس بارے میں ہے، اس آئینی عدالت کی کانسٹیٹیوشنلٹی کے اوپر ہے، تو وہ آئینی عدالت خود ہی اپنے ہی متعلق فیصلہ کیسے کر سکتی ہے، یہ ایک منطقی بات ہے۔ تو یہ obviously وہ ہے۔ پھر یہ کوسچنز بھی ہیں کہ اس کے اندر طریقہ کار نہیں بتایا گیا کہ کون سے اس دفتر میں جائیں گے، کون سے اس کے اوپر جائیں گے، یہ ایشوز نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور جو کنٹروورسی چھیڑی گئی ہے وہ یہ کہ جی پیونی جج کون ہوگا۔ اب یہ ایک نئی تشریح کی گئی کہ کیونکہ اب یحییٰ بختیار ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، ان کے بعد جو جسٹس امین الدین آتے ہیں تو وہ اب پیونی جج بن جاتے ہیں، تو وہ عجیب سی تشریح کی جا رہی ہے۔ تو بیسیکلی وہ ایک انریسٹ نظر آتا ہے کہ چیزیں جو پلان کی گئی تھی اس طرح ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، اور اس کے لیے وہ انہوں نے یہ کلیئرلی پہلے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آپشنز ان کے پاس کیا ہیں۔ جو سب سے میں لاسٹ اس میں، لیکن باٹم لائن یہ ہے جی عامر، باٹم لائن یہ ہے کہ سپتمبر کی 15 کو پہلے وہ جو رات کو لے کے آ رہے تھے، صبح کو 11 بجے اسمبلی اپلائی تھی جو بیک فائر ہو گئی، مولانا صاحب نے سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد 1 مہینہ مل گیا آفٹر آل ایفرٹس، اور جس میں لیگل انلیگل کانسٹیٹیوشنل انکانسٹیٹیوشنل ہر حرکت اٹھانا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا سب شامل تھا۔ اتنی انکمپٹنس کا پتہ چل رہا ہے کہ پاس ہونے کے 2 دن کے بعد کہ یہ تو بڑے گیپس ہیں، وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، پونے جج کون ہوگا، کمیٹی جو ہے وہ اس کو آپ نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ نے تو آرڈیننس لے کے آئے تھے جس کے تھرو آپ نے بنایا تھا، جس کے تھرو منیب کو نکالا تھا، انہوں نے پہلا ایکشن لے کے واپس منیب کو لے آئے۔ اب یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ سو یہ ساری چیزیں ایک تو انکمپٹنس ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جی اس حکومت کے پاس اہلیت ہے فیصلہ سازی کی، دیٹ از دا بگیسٹ کوسچن۔ یہ بھی تو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ انہوں نے مسودہ پڑھا ہی نہیں تھا، یہ بھی تو ریفلیکٹ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، پڑھا ہی نہیں تھا نا، پڑھا تھا جب اس پر ڈیبیٹ نہیں کی تھی۔ زبیر نہیں ڈیبیٹ، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی 1 مہینے 2 مہینے اس کے اوپر ہماری بڑی بحث مباحثہ ہوا، بڑی بات چیت، بالکل میں نہیں مانتا اس چیز کو، اس لیے کہ وہاں پبلک تو ڈرافٹ تو آخری وقت تک نہیں آیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا اصلی ڈرافٹ کیوں ہے۔ 5-6 ڈرافٹ تھے، کسی کے پاس کچھ تھا کسی کے پاس کچھ تھا۔ تو بحث تو وہ ہوتی ہے جب ایک فائنل ڈرافٹ ہوتا ہے جس کے اوپر جو پبلک بھی آپ کے پاس بھی آئے میرے پاس بھی آئے۔ وہ تو لاسٹ منٹ پہ پی ٹی اے والے کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں بھی جو دکھایا گیا تھا یہ لاسٹ منٹ میں بھی تبدیلیاں کی گئی، اور مولانا بھی یہی اب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ایک ڈیفرنٹ انڈرسٹینڈنگ تھی، سو وہ نہیں ہوئی۔ مگر ابھی ٹائمنگ کا سوال آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ہے نئی اس جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے اس کے ذریعے یہ نئے ججز لگا لیتے ہیں جو یہ آج انہوں نے عقیل ملک صاحب نے کہا ہے، یا یہ پہلے ہی فل کورٹ بیٹھ کے، یا یہ جو ہے یہ چیلنج ہو کے اس کا کچھ نہ کچھ ڈسپوز آف ایدر وے ہو جاتی ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم۔ دس از دی کوسچن، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، ایک چیز تو طے ہے کہ یہ جو کمیٹی بن گئی ہے نا، یہ بن گئی ہے، اب اس کو ہٹانا یا چھیڑنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا،
کیونکہ آپ نے خود یہ آرڈیننس لے کے آئے تھے کہ جی چیف جسٹس کی مرضی سے تیسرا ممبر ہوگا. اب جب تک یہ کمیٹی رہے گی، ایون اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بن بھی جائے گا، لیکن کیسز تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے کہ یہ وہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گا یا نہیں جائے گا. سو آئی تھنک بہت ہی زیادہ جو 26 امینڈمنٹ سے پہلے جو کلیئرٹی تھی کہ جج کیسے اپوائنٹ ہونا ہے، کیسز کیسے کب لگنے، کون ڈیسائیڈ کرے گا، چیف جسٹس کس نے بننا ہے، اور یہ صرف سپریم کورٹ کے لیول پر نہیں، ہائی کورٹس کے لیول پر بھی سیم فارمولا تھا. آفٹر دا 26th امینڈمنٹ ٹوٹل کنفیوژن ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہوگا. اور اگر 27ویں امینڈمنٹ میں انہوں نے وہ ہٹ دھرمی کرنے کی کوشش کی تو آئی کین ٹیل یو کہ ایٹ لیسٹ مولانا صاحب تو ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی نہیں جائیں گے، اور بہت سے کویسچنز ریز ہوں گے کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 26 امینڈمنٹ آپ نے کی بغیر ڈیبیٹ کیے ہوئے کر لی اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا. ہم آپ کے اوپر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ سم ون ان دا رولنگ پارٹی، کوئی پڑھے لکھے شاید یہ ریز کریں کہ بھائی آپ نے ہمارے سے آنکھیں بند کروا کے، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کچھ نہیں پتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جاتی عمرہ میں ایک میٹنگ ہوئی رات کو جس میں میاں نواز شریف نے کھانا بھی کیا، اس میں مولانا صاحب بھی تھے، ایس سی او کے فوراً بعد، ایس سی او کے سے فوراً بعد آگے جی بلاول بھٹو کراچی آ گئے، کراچی میں ان کی ملاقات ہوئی، کراچی میں وہ بیٹھے تھے. پھر رات کو لیٹ رات کو وہ فلائی کر کے جاتے ہیں اسلام آباد، اور 1 بجے رات کو، یہ صرف 24 گھنٹے پہلے تھا ٹیبل ہونے سے پہلے، وہاں مولانا صاحب کے ساتھ کرتے. پورا دن وہ پھر بیک اینڈ فورتھ چلتا رہتا ہے. محسن نقوی بھی انٹر ہو جاتے ہیں، اسحاق ڈار بھی انٹر ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ڈرافٹ کہیں نہ کہیں تو چینج ہو رہا تھا. اب وہ اگر اس وقت نہیں کر سکے تو اب تو میرا خیال ہے they will find it very very difficult if not impossible to get it through again. اور وہ جو questions raise already ابھی تک آنسر نہیں کیے ہیں کہ جس طرح سے جو میتھڈ اڈاپٹ کیا تھا، ڈرا کے دھمکا کے اٹھا کے لوگوں کو ممبرس کو، اور وہ جو آپ نے ایک ذکر کیا تھا نا اس کا تو آ گیا ہے اسپیکر کا کہ یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. آپ نے میرا خیال ہے پڑھا نہیں ہے یا کیا، کہ یہ جو جنہوں نے منرفین تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے کیونکہ یہ آزاد تھے، ان پر وہ ڈسکوالیفیکیشن کی نہیں لگ سکتی. دس رولنگ ہیز آلریڈی کم فرام دی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، تو یہ تو جائے گا نہیں.